السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان ہے۔ تو جاوید صاحب، میں نے 3 دن، یہ پورا ویکنڈ جو تھا میں نے اپنے جلال پور میں گزارا۔ 2 دن میں نے سیلاب کے اندر گزارے۔ صبح نکلتا تھا کشتی پہ، شام کو واپس آتا تھا، اور وہ تمام گاؤں جو دور دراز ہیں جہاں ریلیف نہیں پہنچا، ریسکیو نہیں پہنچا، پھرانے، درابپور، نوراجہ پھوٹا جہاں اب دوبارہ بند کل رات کو ٹوٹا، شدید پریشان کن حالات ہیں نصر صاحب ان تمام علاقوں میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سے ذاتی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کا اپنا بھی ظاہر ہے کہ زمین اور گھر ساری کھڑی جو کپاس کی فصل تھی، کپاس اور وہ آپ کے نقصانات، اس کے باوجود آپ نے اس علاقے میں صرف اس وجہ سے نہیں گئے کہ وہ آپ کا علاقہ ہے، بلکہ آپ ایک بطور صحافی وہاں پہ آپ نے 3 دن گزارے ہیں۔ میں اس کی دیانتداری سے آئی اپریسیٹ، لیکن اگر اجازت دو تو ہم جو تم وہاں سے جو میٹیریل لائے ہو اس میں سے جتنا ہم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں وہ ہم دوسرے سیگمنٹ میں لوگوں کے سامنے لے آئیں گے۔ اس وقت ہمارے سامنے 2 صورتحال ہیں۔ دیکھو، یہ جو سیلاب تھا یہ تو آفت ناگہانی تھی، اور اس کو ظاہر ہے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی سزا کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کم از کم 2 موضوعات کے اوپر انسان درندوں والی وحشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور ایک درندگی کے ہم براہ راست شکار ہیں اور ایک کے بالواسطہ ہیں۔ میں اس ضمن میں ابھی ہمارا پروگرام شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم صاحب خطاب کر رہے تھے، وہ جو عرب اسلامک وہ سمٹ ہے، اس کا ہم بالواسطہ انڈائریکٹلی اس لیے نشانہ ہے کہ اسرائیل نے قطر کی سوورنٹی کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے حماس کے ان لوگوں کو مار دیا کہ جن کو امریکہ کی خواہش پر وہاں بھیجا گیا تھا تاکہ وہاں کے یہاں کے تھوڑی بہت آگے پیس مشن آگے۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن پچھلے ہی ہفتے ہم جو ہیں براہ راست نشانہ رہے ہیں دہشت گردی کا۔ آپ کو صرف چھوٹا سا فگر بتاتا ہوں کہ 11 سے 13 ستمبر کے درمیان ہمارے افغان بارڈر کے پاس باجوڑ، ساؤتھ وزیرستان، لور دیل میں 19 افسر اور اہلکار شہید ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے، 19، اور 45 جو دہشت گرد تھے ان کو فارغ کیا۔ اس کے بعد 13 ستمبر کو اگین باجوڑ، ساؤتھ وزیرستان میں 12 ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ہمارے سیکورٹی فورسز کے، اور 35 جو ہیں وہ دہشت گرد وہ نشانہ بنے۔ اس کے بعد ہمارے لوگوں نے زیادہ یعنی کہ انٹیلیجنس بیسڈ اور زیادہ کیلکولیٹڈ طریقے سے اٹیک کیے، تو ایک مرتبہ 19 اور تقریباً کل رات 31۔ اگر تم یہ ٹوٹل نکالو تو 130 دہشت گرد اور ہمارے 31 فوجی جوان شہید ہوئے، وہ شہید ہوئے۔ اب آؤ، یہ خوفناک، یہ میرے اور تمہاری ماں اور بہنوں، ہمارے عزیزوں کے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اور ان میں سے مثلا جیسے میجر عدنان کا جو واقعہ ہوا، وہ ایک بہت ہی بریلینٹ کیریئر آفیسر تھے، بریلینٹ، یہ کہ برطانیہ میں بھی جا کے موصوف تھے، اور چھٹی پہ جانے والے تھے کیونکہ ان کی بچی تھی، تو انہوں نے خود کہا کہ نہیں، چونکہ آپریشن کرنا ہے تو آئی ایم اویلیبل، اور پھر جس بہادرانہ انداز میں وہ ایک یعنی کہ زخمی کے اوپر لیٹ کر انہوں نے اپنی جان دی، وہ اپنی جگہ ایک یعنی کہ بہت بڑا کام۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب یہ واقعہ تو ہوتے ہیں تو 13 ستمبر کو پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت دوحہ سے ہمارے اوپر بالواسطہ آئی ہوئی قیامت کا ذکر کر رہے تھے، وہ بنو پہنچ جاتے ہیں تاکہ وہاں جو یعنی زخمی جو ہیں ان کی فیلڈ مارشل، وہاں پر وہ یہ زخمیوں سے گفتگو کرنے کے بعد قوم سے یہ وعدہ کرتے ہیں
یہ جو دہشت گردی ہے اس کا پوری طاقت کے ساتھ ہی یوز دا ورڈ فل فورس جواب دیا جائے گا. اور اسی کی روشنی میں یہ اطلاع تھی کہ آج وہ جو اسپیشل ہم نے انوائے رکھے ہیں افغانستان سے بات کے لیے، محمد صادق وہ ایک پیغام لے کر جائیں گے کابل اور بتائیں گے کہ بھائی صاحب کیا چاہتے ہیں آپ، انف از انف. میری اطلاع کے مطابق جو میں نے کافی لوگوں سے ذمہ دار ذرائع سے اس کو چیک کیا ہے، اگرچہ وہ ریکارڈ پہ یہ بات نہیں آئی ہے، پچھلے ہفتے کسی روز تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں روس، ایران، چین اور دیگر کچھ وسطی ایشیائی ممالک کا اجلاس ہوا، اور وہاں پر اس بات پر اتفاق کیا تاجکستان کے دارالحکومت میں ان تمام ممالک نے جو کہ امیڈیٹ ہمسائے بنتے ہیں افغانستان کے، کہ یار یہ طالبان کو اب سمجھانا پڑے گا کہ بھائی صاحب کیا آپ نے دہشت گردی کا شغل جاری رکھنا ہے یا کہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ کی طرح آگے بڑھنا ہے. جو ابھی تک وہ نہیں ایکٹ کر سکے ایز اے ریسپانسبل. اب حسین اتفاق ہوتا ہے، اور میں اس کو ہرگز اتفاق نہیں کہوں گا کیونکہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے، ویلز انٹو ویلز ہوتے ہیں. 13 ستمبر ہی کے دن جب پاکستان کے وزیر اعظم یہ فرما رہے ہیں کہ فل فورس کے ساتھ دہشت گردی کو جواب دیا جائے گا، تو کابل میں نمودار ہو جاتے ہیں ظلم خلیل زاد. زلمے خلیل زاد اکیلے نہیں، زلمے خلیل زاد تو میں نے جب تصویریں دیکھی تو میں سمجھا یار یہ تو کسی زمانے میں خود اسپیشل انوائے ہوا کرتا تھا، کیا یہ اس کے یعنی ترجمان کی حیثیت سے انٹرپریٹر کی طرح آیا ہے. ہاں، ایڈم بلر ایک صاحب ہیں. اچھا ایک بات یاد رکھنا، ٹرمپ نے اپنی گزشتہ دور صدارت میں جو ٹیم رکھی تھی اس میں سے بہت کم لوگوں کو آٹے میں نمک کے برابر لوگوں کو اس نے اس دفعہ بھی رکھا ہے. ایڈم جو ہے نا یہ اس کی پرانی ٹیم ایڈمن میں بھی تھا. اس کو اب اس نے اسپیشل انوائے بنا رکھا ہے کہ مختلف ممالک میں جو امریکی بھی قیدی ہیں یا مغوی بنائے گئے ہیں ان کی رہائی کے لیے نیگوشیٹ کرے. ٹھیک ہے، رواں برس مارچ میں بھی اس نے طالبان ہی سے مذاکرات کر کے تو ایک امریکی شہری کو رہا کروایا تھا، لیکن اس وقت اتفاق کیا گیا تھا قطر کی حکومت میں. اب امریکنوں کے پاس اینے جوگے نہیں رہا کہ آپ قطر کو کہیں کہ جی ہمارا بندے یہ ذرا یار بات جاری رکھو، پریشر کرو. لہذا ایڈم صاحب خود ہی آ گئے. تو اس دوران وچولا بن کے اور زلمے نے کہا لیکن وہ گارنٹر تو ہے نا سر دوحہ والے ایگریمنٹ میں کہیں نہ کہیں. اس کو یار اس کی کیا حیثیت ہے گارنٹر کی یار؟ وہ چلے گاڈ سے اس کو ساتھ تو رکھا. گارنٹر تو ملک ہوتے ہیں بابا، آپ فرد گارنٹر نہیں ہوتا. میرے خیال اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ابھی بھی. وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ میں کہاں پہ اپنی یوٹیلٹی ثابت کروں، اور یہ پریسائسلی موقع تھا، حاضر لہو ہمارا. اور اب یہ ایک نئی سازش بن رہی ہے. وہ کیا؟ وہ سازش یہ بن رہی ہے کہ اگر پاکستان اس علاقے میں اس خطے میں امن کے لیے، اور ظاہر ہے یہاں کے امن کے لیے اگر معاشی جو ہے وہ تھوڑی بہت خوشحالی آنی ہے تو اس میں چین نے اہم کردار ادا کرنا ہے، چینی منصوبوں نے اہم کردار ادا کرنا ہے. اور اگر کیوس رہے تو کس کو سوٹ کرتا ہے؟ تو ابھی شراکت دار تو امریکہ بھی ہو گیا نا اس انویسٹمنٹ اور اس ڈیولپمنٹ اور اس ساری چیزوں میں. آپ کہہ رہے ہیں نا وہ ایم او یو سائن ہو گیا یہاں. ایم او یو سائن انڈیا سے زیادہ ہوئے ہیں. وہ نہیں 3-4 دفعہ میں بھی انگریزی بول رہا ہوں جا کے. انڈیا سے زیادہ سائن ہوئے ہیں. نہیں انڈیا سے تو کم ہوا. تو آج کل کیا حالات ہیں دونوں کے؟ ڈیلیگیشنز تو آئے نا آج کل ان دونوں کے کیا حالات ہیں؟ کیا امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم نے دونوں ممالک میں جا کر پبلک اجتماعات سے خطاب نہیں کیا تھا؟ انہوں نے ٹیکساس کے شہر میں اور انہوں نے موڈی جو تھا ہاؤڈی موڈی ٹھیک نا ہوا تھا نا. تو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو آسانی سے نہ لیا کرو. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ظلم پھر خلیل زاد کس مشن پہ؟ اگر میری منطق آپ کو اس کو ویٹیج نہیں دے رہے تو کسی منطق وجہ سے تو آیا ہوگا نا.
ظلم خلیل زاد وہاں پہ ان کو یہ بتانے گیا ہے کہ پلوان جی ساڑھے نال سدھے وہ وی آر ناٹ دیٹ فرینڈلی وتھ پاکستان. ان کو یہ فری کیا ہے؟ کوئی آئے تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا نا. اچھا تو تم کو یار دیکھو تمہارے لیے اچھا موقع ہے, ایڈم کو خوش کر دو اور سر نہ ڈال دو ڈائریکٹ ہی. اور پھر ہمارے ساتھ براہ راست رکھو. درمیان میں ان کو قطر کو ڈالنے کی, پاکستان کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں؟ ایسی نوبت کیوں پیش ہے کہ امریکہ کو یہ کرنا پڑ رہا ہے؟ تو قطر میں قطر سے آپ کس منہ سے کہیں کہ جی ہماری مدد کرو؟ اور ہمارے ساتھ جو ہے ان کو دھوکہ دینے کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں. سب سے جو خوفناک بات ہے یہ منافقت جو ہے بین الاقوامی سفارتکاری میں, ہمیشہ یاد رکھو یہ منافقت کا نام ہے. انٹرنیشنل ڈپلومیسی. ایک زمانے میں سفیر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ وہ شخص ہوتا ہے جو نہایت خوبصورتی سے اپنے ملک کے لیے جھوٹ بولتا ہے. ابھی بھی یہی کہا تھا. یہ جناب یہ جب ملاقات ہوئی ہے ایڈم کی اور زلمے خلیلزاد کی, اس کے آخر میں اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے افغان حکومت نے, اور اس کو بولڈ لائنوں میں لکھا ہے, نمایاں کر کے. بالکل آخری 2 لائنیں ہیں. ہی ایڈڈ, یعنی کس نے ایڈ کیا؟ ایڈم بولر. ایڈم. ہی ایڈڈ that the United States respects the right of nations to make their own choices. مطلب امریکہ جو ہے وہ قوموں کے اس حق کا احترام کرتا ہے کہ وہ اپنی پسند کے فیصلے کرے. مطلب اگر وہ عورتوں کی زلزلے میں مدد نہیں کرنا چاہتے تو امریکہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ یہ افغانستان کے کلچر کے مطابق ہے. اگر وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے تو امریکہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہے, اینڈ ڈز ناٹ وش ٹو امپوز اینی تھنگ آن دی افغان پیپل. یعنی وہ مجبور نہیں کرے گا افغانوں کو. نہیں, وہ ایک لائن ہے, آپ نے بہت ہی ایکسٹریم انٹرپریٹیشن کر دی اس کی. اچھا کیا انٹرپریٹیشن, اور میں کیا کروں؟ بہت میں نے یہ نہیں کہا کہ نے غلط کیا. نہیں کیا میں نے غلط, میں بھائی ہی ایڈڈ اتنا بڑا شفٹ نہیں ہے. ریسپیکٹس دی رائٹ نصرت صاحب میں یہ آف نیشنز to make their own choices. You are very right. But میں یہ جو آپ اپنی میں بطور پاکستان آپ جو تشریح دے رہے ہیں اس کا مطلب ہے there is big shift in policy of US. تو نہیں ہو سکتا نا. نہیں تو کہنے میں یہ ابھی ہم انگریزی بول بول کے ہٹے ہیں, ایموجی سائن کر کر کے ہٹے ہیں. ان few weeks or in few days بولتے رہو. جو انگریزی بولنے کا آپ کو شاخسانہ میں بتا دیتا ہوں. یہ آج دوپہر کو, بلکہ آج صبح کو کسی وقت 11 بجے قریب, ظلم خلیل زاد موقع پرست کی اگر کوئی شکل ہے تو وہ ظلم خلیل زاد کی بھینکر شکل, خوفناک. اس نے جناب ہم نے کوئی تقریباً 1 بجے یہ لیا تھا, یہ کاپی ہماری ٹیم نے جی. اس وقت تک 1,40,000 لوگ اس ایکس پر لکھے ہوئے پیغام کو پڑھ چکے ہیں. اس میں اس نے بڑے طنزیہ انداز میں پاکستان کو یاد دلایا ہے کہ آپ کو یاد ہے جب امریکی فوجیں کابل میں ہوتی تھیں تو آپ ہمیں کہا کرتے تھے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں, آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے اس کا سیاسی حل ڈھونڈیں. تو یہ چاچا بھی یہی کہتا تھا ویسے. اب یہ چاچا یہ کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ کا بہت جانی نقصان ہو رہا ہے کہ پاکستانی طالبان کے ہاتھوں. ہاں اسے لکھا ہے اس کا, میں پڑھا دیجیے. یہ ہمیں وہ مشورہ دے رہا ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جو مشورہ ہمیں دے رہے تھے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ خود اس پر عمل کریں, اور افغانستان اس کے لیے تیار ہے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ آپ افغانستان, وہ کہتا ہے کہ افغانستان مسٹ ہیلپ پاکستان with such. ماشاء اللہ. میں جب آپ لوگوں کے آگے روتا تھا, میں نے جب آپ لوگوں کو کہا ہزاروں مرتبہ, میں نے کہا یار یہ جو غلامی کی زنجیریں توڑنے والے ہٹ کے بدن کر رہے ہیں نا ہم, اور حسین اتفاق تھا تو اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور خواجہ آصف صاحب ایک دوسرے کے ویسے جانی دشمن. ہاں تو وہ ان کا تھا, وہ کیا وہ طاقتیں ہماری ہیں اور خدا ہمارا. ہاں مطلب ملتے جلتے جذبات تھے. اب
اچھا اب زلمے صاحب کہتے ہیں کہ زلمے صاحب وہ فارمولہ اپنائیں. اب یہ اس چکر میں ہے کہ جی ہم افغانستان کے آگے جا کے داد فریاد کریں بجائے. سر میں آپ کو صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ایک تو ہمارا تقابل اس وقت کی صورتحال سے کرنا غلط ہے. یہ جو امریکنز نے اپنے اتحادیوں سمیت 9/11 کا بدلہ لینے افغانستان پر بطور حملہ آور نازل ہوئے تھے. ہاں ٹھیک، جبکہ ہم ایک ملک ہے اور ہمارے ہی ملک کی فوج جو ہے وہ افغانستان سے آئے در اندازوں سے اپنے شہریوں کو بچانے کی جدوجہد میں مصروف ہے. اور اب تو موسٹلی جو چہرے پکڑے جا رہے ہیں وہ افغانستان کے ہیں. ان دونوں کا کمپیرزن ہی غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست اپنا وجود صرف اسی صورت پہ برقرار اور جسٹیفائی رکھ سکتی ہے کہ اگر وہ اپنے پرامن شہریوں کو دہشت گردوں سے بچا پائے. وہ تو ریٹنگ رہتی نا. اگر دہشت گردوں نے گائے اغوا کر کے لے جانی ہے کیونکہ یہاں سے دودھ وہاں جاتا ہے یا آپ سے بھتے لینے ہیں تو پھر میں ریاست کو ٹیکس کیوں دوں؟ 30 ستمبر آخری تاریخ ہے، کیوں میں دوں؟ بھائی میں ٹیکس اس لیے دیتا ہوں کہ آپ میری حفاظت کریں گے. اور ظلم جاہل الوقت شخص ہے. اس نے کوئی جاہل نہیں ہے، ارے کوئی جاہل نہیں ہے. ایسا سر میں اس چاچے کو 3 دفعہ مل چکے ہیں. یہ بہت اینٹی پاکستان ہے سر. میں اس چاچے کو 20 سے زیادہ مرتبہ مل چکا ہوں. میں نے اس کے بہت دفعہ انٹرویوز کیے ہیں. یہ امریکہ میں جب سفیر، یہ افغانستان میں جب امریکی سفیر تھا تو اس وقت اس کو بچہ بچہ کابل کی گلی میں وائس رائے کہتا تھا اور یہ ایک خاص ٹھیکیداروں کے گروپس کی سرپرستی کرتا تھا اور ان سے پیسے مارتا تھا. اور اس کے ہوتے ہوئے حامد کارزئی جو ہے وہ خود کو اوور شیڈڈ محسوس کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ اب ایک بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ارے امر اللہ صالح نے بھی ٹویٹ کیا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس سے لنکڈ ہے. میں کہتا ہوں اس میں بھی آخری 2 منٹ میں امر اللہ صالح کی بات کو، وہ تو بلوچستان اور یہ وہ اس کی سوچ بھی تقریباً ایسی ہے کہ پاکستان جو ہے یہ حسین اتفاق ایک ہی دن میں کیسے ہو رہے ہیں. اس لیے ہو رہے ہیں کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ علاقائی طور پر جو علاقائی ممالک ہیں، تاجکستان ہو، ازبکستان ہو، روس ہو، چین ہو، جو امیجیٹ ہمسائے بنتے ہیں، وہ سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انف از انف. یہ جو ٹویٹ جنہوں نے ٹویٹ شروع کی ہوئی ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ چاہ رہے ہیں. یہ بھی تو طالبان کے خیر خواہ نہیں ہے نا سر. بابا ان کو تو فائدہ ہے نا اگر پاکستان اور طالبان کے مابین جو ہے باقاعدہ کھلے عام میں کھلی جنگ کا آغاز ہو جائے تو یہ کیوس پھیلے گا نا. ہاں ٹھیک ہے. تو یہ سمجھتے ہیں اگر کیوس پھیلا تو طالبان سنبھال نہیں پائیں گے، پھر ایک گنجائش نکلے گی، کوئی رجیم چینج آئے گا. اپنی جگاڑ کے چکر ہے، یہ اپنی جگاڑ کے چکر میں اس پہ طالبان کو اس کے. بلکہ ظلم خلیل زاد کے بارے میں تو گل الدین حکمت یار نہیں ہوا کرتے تھے، ایک مجاہد اعظم ہمارے بڑے ایک زمانے میں چہیتے ہوا کرتے تھے. آپ بھی ان سے کافی دفعہ ملے ہیں. جی ہاں، ان سے میں بھی ملا ہوں. شمشاد ان کا وہ سرکاری ترجمان ہے، اس میں تھا کہ یہ افغانستان کا بادشاہ بننے بچارہ ہے ظلم خلیل صاحب. لیکن اس میں بھی اس نے یہ کہا کہ یہ بڑا چالاک ہے، اس کو پتہ ہے آج کل افغان عوام کی اکثریت میں پاکستان کے خلاف شدید نفرت پائی جا رہی ہے، لہذا یہ اس نے لکھا ہوا ہے ایڈیٹوریلی. ٹھیک ہے، یہی بات وہ اور لوگ کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک. تو ویل انٹو ویلز کیا ہے کہ یار اگر کیوس رہے اور ادھر اگر یہ انریسٹ طالبان کو بھی انریسٹ اگر رہے گا، ہاں ٹھیک ہے، وہ طالبان پاکستان تمہارے خیال میں صحیح معنوں میں کوئی رول ادا کر پائے گا عرب اسلامک سمٹ جو ہو رہی ہے ابھی؟ نہیں. کیونکہ ہم تو کہیں گے جی ہم تو اپنی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان اس پہ بھی آپ جیسے آپ نے وزیر اعظم کا کہا، دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں انس حقانی صاحب کو، صرف انسکانی نہیں سر، اب جس طرف جا رہے ہیں وہاں سے کئی 2 4 5 یوٹیوبرز انڈیا کے بہت سارے یوٹیوبرز پوڈ کاسٹرز جو کہ بہت فیمس ہیں اور 1 ملین کی ویورشپ ہوئی ہے جی، جس میں وہ بھارت کے جو ہے گائے جا رہے ہیں. اور ویسے اس سے بھی زیادہ سر
اس سے بھی زیادہ 1 ملین سے زیادہ ہوئی ہے. میں نے آخری جب دیکھا تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، اور یہ ان دنوں کا واقعہ ہے. ابھی 2-1 دن یہ پہلے سارے واقعات ابھی کے ہو رہے ہیں. یہ ساری 3-4 دن پہلے ہی نیٹ فلیکس کو اچانک یاد آتی ہے، ایک فلم بنتی ہے 2002 میں، نام ہے اس کا تہران. جان ابراہم اس کا ہیرو ہے. اس کو نیٹ فلیکس نے پرسوں 15 ستمبر کو شاید، وہ نہیں ابھی 14 کو ریلیز نیٹ فلکس کے یہاں کے شیئر انہی کے پاس ہے نا، تو انڈینز اپنی فلم میں پروپیگنڈا کے طور پر لگا دیتے ہیں. اب مجھے اس کو ٹائمنگ یہ اس وقت سارے اتفاق حسین اتفاق ہے کہ سارے جب اسرائیل کا ایک بہت اہم جو کولیشن پارٹی کا چلو وہ بھارت میں ہے جی، ایک نیتن یاہو کی حکومت کا اتحادی سمرچ اس کا نام ہے، وہ اس وقت بھارت میں تھا جس دن تہران نام کی فلم جو ہے ریلیز ہوئی ہے، جس میں بتایا گیا کہ ایرانی ایجنٹ مبینہ طور پر کیسے بھارت میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے اسرائیل کے خلاف. چلو جی ایک بریک. ویلکم بیک. آپ کرکٹ کے شہدائی نہیں ہے لیکن کل کا میچ دیکھا آپ نے؟ میں نے جان بوجھ کر دیکھا، اور محض اس وجہ سے دیکھا کہ گزشتہ 3 دنوں سے، یعنی کل کے میچ سے قبل، میں جب بھی اپنا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ کھولوں تو بھارتیوں اور کافی ادروائز جن کو میں یعنی پڑھا لکھا اور بڑا معقول اور ریشنل بندہ سمجھتا تھا، باقاعدہ سینا کو بھی فرما رہے تھے کہ جی ہم کیسے کھیل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کرکٹ، پاکستان کے ساتھ کرکٹ، اور پاکستان کے ساتھ کرکٹ، اور ہماری 26 بیوائیں اور ان کا سندور اور یہ اور وہ، اور بس پیسے کے لالچ میں اور یہ اور وہ. تو میں اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے کرکٹ کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا یار یہ کیا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ایک بھی ثبوت دیے بغیر کہ یہ لوگ پاکستان سے تھے، یہاں سے آئے، یہاں ٹرین ہوئے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ جنگ بھی مسلط کر دی تھی اور ساتھ میں ہی کی، پھر فائر بندی بھی کر لی. تو یار اب آگے بڑھو. اب آپ کہتے ہیں نا کہ آپریشن سندور بھی ختم ہو گیا آپ کا، کیا ابھی بھی جاری وہ ان کے مقابلے جاری؟ چلیں جاری ہے تو پھر اس کو کرکٹ کے میدان میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس کا بھی کل ذکر ہوا وہاں پہ. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا. اب اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو مجھے شرمندگی ہوئی کہ میں تو ضد میں دیکھ رہا تھا. جو چبلیں ماری ہماری ٹیم نے، مطلب میرے جیسے کرکٹ سے نابلد شخص کو، اور سب سے زیادہ جو یعنی مسخرہ پن مجھے یہ لگا، آئی ایم سوری میں تمہارے سلاح والی بات کو روک کے ادھر آ رہا ہوں، کہ اپنا وہ شخص جو ہمارا بیٹسمین تھا اس نے کو وکٹیں لے لی، اور جس کم وقت نے وکٹیں لے لی تھی وہ چھکے مار رہا ہے. سائم ایوب تھا وہ بیٹسمین ہے ہمارا اوپنر، وہ 3 وکٹیں لے گیا. اب یہ کہ مجھے ایک بہت عجیب سی بات لگی کہ جی جو کنڈکٹ کل انڈیا نے کیا پوری دنیا نے دیکھ لیا، پوری دنیا میں تماشا بنایا اپنا. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے بارے میں یو لیٹ اٹ گو. اب آپ اس کو ایشو بنا رہے ہیں کہ جی یہ جو امپائر ہے. اس پر آنے سے پہلے سب دیکھیں نا، میچ کے اختتام پہ ایک ہینڈ شیک بھی ہوتا ہے نا. نہیں ملا ہے نا، اس سے پہلے بھی نہیں ہوا. جب ٹاس بھی کرنے ہوتا ہے تو عام طور پر گپ شپ آپ لگاتے ہیں کہ ہاں بھی کیا ہے یہ وہ بھی یعنی کہ نہیں ہوا وہ یعنی کہ ریفری ٹائم کی بھی شارٹ ہے. اس پہ ہم نے انڈین نے جو کیا سو کیا، اس پہ تو پوری دنیا ان پہ لعنت ملامت بھیج رہی ہے. ہم نے کیا کارروائی ڈالی جی؟ ہم نے کہا جی وہ جو اینڈی صاحب ہیں، اینڈی پائکر نام ہے شاید ان کو، میچ ریفری بھی ہیں، ہم نے کہا جی وہ ان کو نکالیں تب ہم میچ کھیلیں گے. بھائی کیوں؟ آپ نے جتنی گھٹیا پرفارمنس دی ہے نصرت جاوید صاحب، ہم بھی کرکٹ کھیلیں. آپ یقین کریں دکھ ہوتا ہے کہ یہ جس لیول کی کرکٹ یہ کھیل رہے ہیں، یقین کریں کہ پاکستان میں کلب لیول کی کرکٹ بھی یہ نہیں ہوتی جو یہ پرفارم کر رہے ہیں. یار پاکستان انڈیا کا میچ ہے، آپ دونوں طرف کا مورال دیکھیں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کی فیلنگز دیکھیں. یار میچ ایک ہوتا ہے نا کہ پھنسا والا میچ ہے نا، کہ گئے ہیں لڑکے لڑے ہیں. بھائی دبئی میں ڈیو فیکٹر ہے، آپ کو پتا ہے کہ ان کے پاس تگڑے سپنر ہیں، آپ کو پتا ہے کہ آپ کی کمزوری کیا. آپ نے ٹاس جیت کے کہا جی ہم پہلے بیٹنگ کریں گے. تو واٹ از دس؟ اب کیا کر رہے ہیں یار؟ پھر اس کے بعد جب آپ پرفارم کرنے آتے ہیں،
सर इनके पास डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर ही नहीं है। इन्होंने पहले मेंटोर लगाए, उनको 25-25 लाख तनख्वाहें दी, हैविंग और 40-40 लाख बल्कि जी सारे अलाउंसेस डाल के, बड़ी गाड़ियां उनको लग्जरी दी। हैविंग सेड दैट, दे दिया आपने। 8 महीने वो प्रोग्राम चलता रहा। 8 महीने बाद जब रिजल्ट देने की बात आई तो मोहसिन नकवी साहब ने नया प्लान नाफिज कर दिया। अब मेरा सवाल ये है कि बार बार तो ये अब इस तरह के ब्लंडर सामने नहीं आने चाहिए ना यार। इस मुल्क में एक ही खेल है ना, क्रिकेट। आपने इस क्रिकेट के चक्कर में कोई और खेल परवान नहीं चढ़ सका इस मुल्क के अंदर, और क्रिकेट की डिलीवरी आपकी जीरो। अब आप कहते हैं हम इंडिया से नहीं खेलेंगे, हम एशिया कप का कोई मैच नहीं खेलेंगे, आप इस रेफरी को हटाएं। ये पीसीबी का डिसीजन है ना। ओ भाई, आप 21 को हिंदुस्तान से खौफ खा रहे हैं। मैसेज तो ये जा रहा है, लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के दिमाग में हिंदुस्तान का खौफ बैठ गया, पाकिस्तानी टीम के दिमाग में। Exactly, मैं तुमसे कि भाई आप इतने बुरे हारे हो, 21 का मुकाबला करो, खड़े हो जाओ यार। मैं यही तुम्हें कह रहा था कि मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ। देखो, क्रिकेट को हमेशा ये कहा गया, जहां तक मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन सर जज्बात तो है ना नुसरत साहब। यार मैं ये जज्बात बताए तुम्हें, मैंने कहा कि मैं जिद में देखा तो 21 का मैच खेले, टाइम खत्म हो गया मेरे पास। 21 का मैच ये कह रहा हूँ हिंदुस्तान को हराएं, इंडिया के साथ, और ना हार भी जाए कोई बात पर लड़ के हारो ना यार। यार नहीं, मेरा और मसला है सर जल्दी 30 सेकंड कि इंडिया का ये इशू था कि ये मैच क्यों हो रहा है। वी शुड हैव स्टेड इन द गेम। हाँ मतलब दानिश सबूत है। भाई भाग तो इंडिया, भाई प्रेशर तो इंडियन टीम पर था ना कि डोंट प्ले विद अस। अब ये ना करें जो हम, अब ये नहीं नजर आना चाहिए कि हम मैच हारने की वजह से भाग रहे हैं। ये फील एक जा रही जो कि नहीं। और 21 का मुकाबला करें। ब्रेक के बाद ब्रेक होगी, और ब्रेक के बाद हम जलालपुर जो सैलाब से मुतासरा है तीनों तरफ से, अब तो सतलुज का पानी भी शहर में घुसने लगा है और उसका लेवल भी बढ़ रहा है। पंजन से पानी क्रॉस नहीं हो रहा, उसकी मैं समझ ही नहीं आ रही मुझे कि वो क्या रहा है वहां पे। लोगों से बात की है जो सैलाब में घिरे हुए हैं, 9 दिन से सैलाब के अंदर बैठे हैं। तो ब्रेक के बाद हम उस तरफ जाएंगे, अपना ख्याल रखिएगा। और ब्रेक। नाज़रीन, जलालपुर पीरवाला के हालात, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। लोग यहाँ सैलाब ने उनका सब कुछ बहा के ले गया है, घर, जमीनें, गंदम, जानवर, कुछ नहीं रहा उनके पास। और लोग बेसरो सामानी के हालत में खुले आसमान के तले। देर आर कैंप्स, हुकूमत के भी हैं और फलाई कैंप भी हैं, लेकिन लोग खुले आसमानों के नीचे बैठने पर और जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो कुछ लोग हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। कितों आए वे? तो नुकसान थे, सारा नुकसान इतना कि में पहुंचे नाल कैंप हैं हुकूमत के तो ऐसे ही लाए नहीं तो पार्ट तक पे भी नहीं मिली हुकूमत की तरफ, कोई इमदाद नहीं मिली हुकूमत। तो पहले सैलाब देखा इस तरह का? नहीं कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा? आपकी तो बहुत उम्र है, आपने देखा होगा। नहीं, कभी नहीं देखा। ऐसा सैलाब नहीं। पहले बताया था हुकूमत ने कि सैलाब आ रहा है? आया था, हमें अंदाजा ही नहीं था कि इतना सैलाब आ जाएगा। क्या 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 नुकसान हुआ है यहाँ पे? घर गिर गए हैं तकरीबन, मेरे ख्याल में इस गांव में तो तकरीबन 50% घर गिर गए हैं। आप यहाँ पे क्यों हैं? अभी बाहर निकल जाएं, जानवर के लिए बकरियों को भी यहाँ रखा हुआ है आपने। कुछ 1-2 बंदे हैं घर, बाकी तो निकल गए हैं। घर का पीछे सारा सामान का ख्याल करना है, चोर वगैरह हैं, इधर चोरी होती है। कितने दिन से आप यहाँ पे? 8 तो 10 दिन हो गए। एक हो गया आज हफ्ता, 8-7 दिन 8 दिन हो गए। तो यहाँ पे क्यों हैं? बाहर निकल जाएं। हमारा सामान नुकसान हो रहा है। देखिए चोर पहले पेरी लेके आते हैं, तो हम कहते हैं हम जो हुकूमत वाले हमारा सामान लेते, वो लेकर भाग जाते हैं, हम इतने बैठे रहते हैं। भाई चोरी डकैती हो रही है, जरा तक गाले असर जाते तक ता कर बैठे पेरी ते आवाम आंदी है या कहती है जाना असर जाता सामान जाता थोड़ा लेके जाते हैं तो बाहर पूछने हैं ऐसा कंपनी तो फैलो हुकूमत तो फैलो असा सामान लोड करवाने हैं तो जरा तो वो सामान लेके भाग लेने। देखिए जहाँ ये रिवाज है, आम कश्ती पे लोग आते हैं कि हम आपको रेस्क्यू करने हैं, सामान। ये जड़ा इलाका है ना, ये बड़ा खतरनाक इलाका है। इतना चढ़िया के बैठे ऐसे ही उन्हें जरा कश्तियां बड़े आए हुए उन्हें अपने प्राइवेट उन्हें तो आंधे रात को आते दिन का असा जरा हुकूमत की तरफ आए बदे तो जल्दी जल्दी कश्तियां चढ़ाओ, सामान लोड करो तो आपको जरा महफूज मकान तो चार्ज लूँ। असा जी में सामान लोड करने
اتسا کو بدن چاسلا ہونے کون ہوندے پیا بات تے پسٹل ہوندے ریپیٹر ہوندے جو جو چیزاں بھی یعنی کہ یہ جو سیلاب پہلے ڈیٹھے ہوئے نہیں نہیں ابھی نہیں لکھا بڑا بڑا سیلاب آئے دارے پہ بہو ہے سر یہ زیادہ ہے بہو ہے بس باتیں سرے باتیں ہوتے ہیں مارتے کرے سے یہ دسو کہ حکومت نے کوئی امداد کی ہے نہیں 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 اللہ امداد کرے نہ کھڑ گیا ہوں جو کا نقصان تھے تھوڑا بہت ٹھیک ہے بہت ٹھیک ہے پانی گجا کرنے سے پر میں یہ کیا چاہیے بتوے نہیں تو گزارا کرنے پڑتے اٹا مک گئے کشے کا نہیں پکاون دی کوئی شے کن چاہیے تو تھان دی تے بس ایو کھاندے پڑتے اے سارے سر جی ملک میں وائی ایسا یہ سکا گندے تھے اوکے وقت دے ویسا کوئی آپ کر دیے رب دی ذات تک بھی کوئی اچھا یہ ویسے ہمیں کھلانے کے لیے لے کے آئے ہیں یہ تو یہ خوبصورتی ہے کہ دریا میں ڈوبے ہیں گھر تباہ ہو گئے ہیں چھت نہیں رہی جانور بہ گئے سامان کی حالت آپ دیکھ پھر بھی وہ کہتے ہیں جی آپ آئے ہیں تو ہم نے کھانا تو ان کو دے دیا تو کہتے ہیں کھا کے ضرور جائیے تو یہ سرائیکی وسیب کی خوبصورتی ہے جس کو مہمان نوازی کہا جاتا ہے بہت شکریہ رکھو تساں کھوائے ایک ہیلی کاپٹر بھی آ رہا ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی پاکستان آرمی جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ ریسکیو آپریشن تو اب خیر وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے ریلیف آپریشن جس میں لوگوں کو بنیادی ضرورتیں اور فوڈ مہیا کی جائے تو یہ کوشش پاکستان آرمی اور گورنمنٹ بھی اس پہ کر رہی ہے میرے ساتھ ایک بھائی موجود ہے کیا نام ہے آپ کا محمد سعید میرا نام سعید بھائی کیا کرتے ہیں آپ بٹھے مزدوری کرتا ہوں بھائی کون سا گھر ہے آپ ایک گر گیا ہے جو دیکھ رہے ہیں آپ پورا گھر گر گیا پورا گھر گر گیا بھائی کچھ بھی نہیں بچا کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے بھائی جان مہربانی آپ مقصد ہمارے تعاون کریں حکومت تعاون کرے بھائی جان سب جو کچھ بھی ہے مال مویشی سب تباہ ہو گیا اور گندم وغیرہ جو بھی کھانے کے لیے وہ بھی ختم ہو گئی پانی میں گر چکی ہے یہ اب دوسری مرتبہ یہ آپ لے کے جا رہے ہیں دوسری مرتبہ یہ کھانا آیا ہوا ہے دوسری مرتبہ یہ ہمارے پاس ہے نا پکا ہوا نہیں پورے ہفتہ آپ کو 9 دن ہو گئے اور 9 دنوں میں یہ دوسری دفعہ ہے دوسری دفعہ ہے حکومت کھانا نہیں پہنچا رہی نہیں حکومت کھانا پہنچا رہی ہے ہمارے بندے جلال پور سے آیا ہے اور یہ دوسری بار ہے ہمارے بندے یہاں بیڑی سے گئے ہیں کشتی پہ گئے ہیں ان سے کرایہ لیا گیا ہے 2,000 3,000 میں خود جلال پور سے آیا ہوں خود 1,000 روپے بھر کے آیا ہوں کرایہ 2,000 یہ 4 کلومیٹر ہے جلال پور نہیں کچھ بھی نہیں ہے کرایہ لے کے گئے ہیں میری بچے گئے ہیں ہمارے فیملی گئی ہے وہ بھی نہیں بچوں سے بھی کرایہ لیا ہے کتنا کرایہ لیا تقریباً میں نے بتایا ابھی اپنے یعنی کہ جو گھر کے افراد باقی بچے ہوئے تھے نا ان کو بھیجا ہے 1500 روپے کرایہ بھر کے ایک سواری کا بالکل 2,000 1,500 میں جب آپ ہفتے والے دن اتوار والے دن آیا تھا بھاولپور سے اپنے بچوں کو لینے کے لیے تو اس دن میں 1,000 روپے بھر کے آیا تھا جب یہ بچے ہمارے یہاں سے گئے ہیں وہ 2,000 1500 بھر کے گئے ہیں مفت ریسکیو نہیں ہوا نہیں بالکل بھی مفت ریسکیو نہیں ہوئی حکومت نے کوئی چیز آپ کو دی ریسکیو تو آپ نے خود کیا جی ہم نے خود کیا ہے ہم نے خود پیسے بھرے ہیں اور ویسے ہمارے مال جانور یہ جو دیواریں ہیں وہ سب کچھ ختم ہو گئی میری امی 2 بھائی اتنے بیٹھے حالی بھی نہیں پہنچتے 10,000 کرایہ مانگ رہے ہیں ایک بندے کا کتنا ہم غریب بندے ہیں 9 دن سے اتنے رہ رہے ہیں تو حکومت کی کشتیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ریلیف دے رہے ہیں ریسکیو کر رہے ہیں صبح کوئی ریلیف نہیں ہے انہوں نے کہا صبح تم نے جانا ہے جہاں جلال پور سے ہم چلے ہیں اور دراب پور کو کراس کر رہے ہیں اس وقت ہر طرف پانی ہے اور سارے گاؤں دیہات جو رستے میں آئے ہیں وہ تقریباً پانی میں ختم ہو چکے ہیں نقصان ٹھیک ہے سامنے حالات سارے کاکی کا نہیں بچا سامنے بچے نہیں روزی کرنے دے گھر نہیں بڑھنے دے گھر بڑھنے سے بچے نہیں سارے کیتی کرتی لوٹ گئی ہیں سوندی ذات ہے ان آسرا کرتے بیٹھے تھے بھی ابھی کوشش کر حکومت کو کیا کرن تھوڑے واسطے حکومت سارا گھر ساڑھے 500 کو کر سکتے منگتے تو ہوں ذات کرنے بیٹھے تھے اگر حکومت ساری بھلائی چاہتی ہے تو سارے گرے ہوئے مکان سا کو بڑھوا دے اسا مقروض ہے بینک دے سارے کر دے بینک تے بھی مقروض ایگریکلچر زراعت واسطے جی ہاں تو کا قرضہ چاہتا ہے ساری سارے تو 2.5 لاکھ روپیہ میں قرضہ ہی وہاڑی والا جو قدیمی رستہ ہے جہاں سے دریا کو رستہ دیا جاتا تھا اور اس کا ہزاروں سالوں کا رستہ تھا کہ جب 5 دریا یہاں اکٹھے بلکہ 7 دریا جب اکٹھے ہوتے ہیں یہاں پہ تو پانی جو اگر سی لیول سے بڑھتا ہے اور اگلی طرف اس کا جو رستہ ہے اس کو برابر کرنے کے لیے وہ ریورس مارا کرتا تھا تو یہ رستہ تھا جس کو کھولنے کے لیے ہم بڑے عرصے سے ہم کوشش بھی کر رہے تھے اور آواز بھی اٹھا رہے تھے بالآخر اس جلال پور پیر والا کے 80% دیہات مکمل طور پہ صفحہ ہستی سے مٹانے کے بعد
जब कोई देहात नहीं बचा जो मजीद पानी में डुबोया जाए, उसके बाद उन्होंने वो रास्ता खोला, तब वो रास्ता पानी जो है अपने मुख्तलिफ रस्तों से होता हुआ देखा, ये नजर ये आया कि जलालपुर का जो मोटरवे का इंटरचेंज बनता था उतरने वाला टुवर्ड्स जलालपुर, वहाँ पानी पहुंचा दरिया सतलुज का, तो ये लोग भी पानी में डूबे हुए हैं। तो एक कश्ती 1122 की यहाँ पे सिर्फ एक ही कश्ती है, कुछ लोग भी हैं, तो क्यों कश्ती वाले दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, कश्ती वाले करें, हमारा तेल नहीं है। हमारे 16 बंदे जो न फंसे हुए हैं, 1 फुट रह गया पानी उनके घर दाखिल होने में। 16 बंदे, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, वो वहाँ उन्होंने चीख पुकार कर रखी है। हम कश्ती वाले के पास आए हैं, ये कह रहे हैं हमारा तेल नहीं है। 112 को हमने फोन करा है। कितनी देर से आए हुए हैं? हमें आधा घंटा हो गया है। ये क्या कहते हैं कि ये तेल ही नहीं है इनके पास? तेल ही नहीं है, हमारा तेल आएगा फिर जाएंगे। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये 11 सवेर दे आए हुए हैं इधर। हमारे फैमिली जड़ी है छत्तां ते चढ़ के बैठी चक 87, क्योंकि दरिया दे बिल्कुल नजदीक है सतलुज। और जिवें पानी टुੱਟਿਆ छत्तां दे नाल बिल्कुल बुड्ढण वाले ने जल्दी करो बचाओ, उन्हां नूं सवेर दे आए हुए हैं ते कोई कश्ती नहीं मिल रही, कोई सुन भी नहीं रहा। कोई सुन भी नहीं रहा। हर पासे फिर के आए, सारे बन्ना दे सवेर दे फिरते रहे, कोई भी नहीं सुन रहा। नाज़रीन, जो हुकूमती कैंप है वो उसकी फुटेज तो आपने फुटेज में देख ही ली होंगे, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। तो जो लोग बाहर बैठे हैं जरा उनसे पूछते हैं, क्योंकि फ्लाई इदारों के भी काफी कैंप यहाँ पे लगे हुए जो भरे हुए हैं लोगों से। कितने दिनों से यहाँ बैठे हैं? आज तो साको 6 दिन से गए, 6 दिन। तो कैंप में जाए ना, टेंट लगे हुए हैं ये लिखवाए उस लिखने वाला बैठा है और लेके मैं 3 दफा गया। उन्हें आके जो भाई यार 5 बजे 5 थी के मैं वाल पहुंच गया। उन्हें आके यार मौके चेक करो। तो आपके पास कोई टेंट नहीं है? कोई नहीं, अपने पास कोई टेंट नहीं था, कोई नहीं मिला। पूरी फैमिली लेके आप खुले आसमान के नीचे? ये बैठे हैं, ये सारे ये आपके बच्चे हैं, ये भी। कितने बंदे हैं आपके खानदान में? 8 बंदे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? आपको जाफर हैं तो कुछ फैमिली अपने राज फुटे थी। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान सारा मड्डी मुड़ा सब लुड़िया पिया है, जहीं डूब गया हर्षा है। अच्छा महल ढगी सादा कहना है सारे बाती पावन काला कपड़ा चाहे निक्या पीला से संदूकानो पैसे खाने खत्म, सब बह गया दरिया में। सब हुकूमत की तरफ से कुछ मिला है आपको? आपको कुछ नहीं मिला। कार्रवाई किसकी है? कार्रवाई आपने हमसाय की इशू चाहती है। जलालपुर हमसाए किसी हुकूमत ने आपको कुछ नहीं दिया? आपने कुछ नहीं। आपको कुछ दिया हो? खाना माना कोई अंडे दिन ढेर थोड़ा हुआ गेंद का गन्ने आए। सुबह दोपहर शाम नहीं है? नहीं, ये पता नहीं भाई कौन हुकूमत देंदी है या आवाम देना खड़े, ये तो नहीं पता।